أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله جبران بیٹا وہاں ویپر لگاؤ نا، وہ سارا پانی کھڑا ہے، بندے پھسل رہے ہیں۔ جبران آپ ادھر آ جائیں، درود شریف پڑھ لیں۔ بلند آواز، بلند آواز۔ اگلی صفحہ مکمل کر لیا کرو۔ السلام علیکم۔ سامعین عزیز، شام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مقتدر محتشم حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں حقوق زوجین کے حوالہ سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 اور 35 بالتفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کی حاکمیت کو بیان فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، وجہ حاکمیت کو اللہ نے بیان کیا کہ ہم ازل سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دے چکے، وبما انفقوا من اموالہم، اور وجہ حاکمیت کسبی بھی ہے، پہلے وابی تھا ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، آگے کسبی وجہ حاکمیت کو بیان کیا کہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، آل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، عورتوں کی خوبیاں بیان کی اور نیک عورت کی نشانی بتائی کہ نیک عورت وہ ہے جو مرد کی اطاعت گزار ہوتی ہے اور مرد کی عدم موجودگی میں اس کے مال و متاع، سامان و مکان اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے۔ پھر آگے نافرمان عورتوں کی اصلاح کے لیے 3 طریقے بیان فرمائے،
واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ فرمایا عورت اگر نافرمانی پہ نشوز پہ اتر آئے اسے اچھے انداز میں نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ اگر نصیحت سے کام نہ چلے واہجروہن فی المضاجع، اپنی خوابگاہوں سے ان کو الگ کر دو۔ اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو واضربوہن، اس کو اصلاح کے طور پہ مارو، اور وہ بھی 3 ضربیں جس سے چوٹ نہ ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، عورت اگر اطاعت میں آ جائے تو پھر اس پر زبان درازی یا دست درازی کی اجازت نہیں ہے، مگر معاملہ ناچاکی تک پہنچ جائے تو وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دونوں طرف سے حکم مقرر کر دیے جائیں اور وہ بیٹھ کے ان کا فیصلہ کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بعض معاملات ایسے ہیں جو میاں بیوی اتفاق رائے سے حل نہیں کر پاتے تو حکم بنانا پڑتا ہے۔ ناگزیر حالات میں حکم کا تعین، اس کا خود قرآن نے بیان فرمایا، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ اس سے میں نے پچھلے جمعے پہ یہ بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ حکم اگر اصلاح اور صلح کی کوشش کریں تو راستہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ تو ان 2 آیات پہ میں نے تفصیلی گفتگو کی۔ حقوق زوجین کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر کیا فضیلت دی۔ پچھلے جمعے پہ میں نے 2 صورتیں بیان کی تھیں، آج اللہ کی فضل و کرم سے میں 35 صورتیں بیان کرنے لگا ہوں۔ جو میرے ذہن میں اس وقت موجود ہیں 35 سے زائد صورتیں ہیں، اور ساتھ عورت کو جو اللہ نے پروٹیکشن دی، عزت دی، اس کی تقریباً 6 صورتیں قرآن مجید کی آیات کی صورت میں اس وقت مجھے یاد ہیں۔ اگر وہ وقت ملا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، فرمایا ہم نے عورتوں پر مردوں کو حاکم بنایا۔ میں نے پچھلے جمعے پہ شاید عرض کیا تھا کہ قوامون جو ہے یہ قوام کی جمع ہے، اور قوام قیام کا مبالغہ ہے، اور اس مقام پہ قیام کا معنی ایک گھر کے نظام کو اچھے انداز میں قائم رکھنا یہ مراد ہے۔ اس لیے منتظم کو قیم کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو قیوم کیوں کہتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس لیے کہ میرا اللہ پورے نظام کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے، اس لیے اللہ کو قیوم کہتے ہیں۔ اور اللہ کے اذن اور فضل سے، اس کی عطا سے مرد جو ہے اپنے گھر کے نظام کو اچھے انداز میں قائم رکھتا ہے، اس لیے اس کو قیم کہتے ہیں۔ اور یہ جاننا بھی انتہائی ضروری ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے جو عورتوں پہ حاکمیت دی ہے یہ منصوص ہے، یعنی یہ معاملہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور نص قرآنی کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس لیے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم اس کو لے رہے ہیں، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ جو لوگ مردوں عورتوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیتے ہیں اور برابری کی بات کرتے ہیں وہ اللہ کا خوف کریں، اپنا ایمان بچائیں۔
مرد کی حاکمیت منصوص ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور نص قرآنی کا انکار کرنے والا وہ کفر کر رہا ہے، اور اگر وہ اس پہ التزام کرے گا تو پھر کفر کا حکم بھی لاگو ہوگا۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر حاکمیت عطا فرمائی، اور یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 34۔ تو یہ مرد کی عورت پر جو تفضیل ہے اس کی پہلی صورت ہے، پہلی دلیل ہے الرجال قوامون علی النساء۔ آگے وجہ حاکمیت کو بیان کیا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد کی عورت پر برتری اور فضیلت کی دوسری دلیل اسی سے سورۃ النساء سے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 سے انشاءاللہ میں 8 دلیلیں دینے لگا ہوں۔ دوسری دلیل بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، فضل اللہ فضیلت دے چکا، فضل ماضی ہے، اس سے پتہ یہ چلا کہ ابھی مرد اور عورت کا میاں بیوی کی صورت میں رشتے کا تعین تو دور کی بات ہے، مرد اور عورت کا تصور بھی نہیں تھا، زمین و آسمان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ نے مخلوق کو پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ ازل سے اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کہ میں نے جب کائنات کو پیدا کرنا ہے، جب مرد و عورت کو پیدا کرنا ہے، میاں بیوی کے رشتے کو بنانا ہے، تو اس میں فضیلت مرد کو ہوگی۔ ازل سے مرد کو اللہ فضیلت دے چکا، کیونکہ یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کا ارادہ اللہ کی صفت ہے، تو جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے اسی طرح اللہ کی صفات بھی قدیم ہے۔ فضل اللہ فضیلت دے چکا، مرد نان نفقے سے جان چھڑائے، بیت سکنہ سے جان چھڑائے، باقی معاملات سے بھی جان چھڑا دے، لیکن پھر بھی جو وہبی فضیلت ہے یہ اپنے مقام پہ قائم رہے گی، فضیلت مرد کو ہی حاصل ہے۔ تیسری فضیلت مرد کی حاکمیت برتری کی، سورۃ النساء آیت نمبر 34، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ اب دیکھیں نا، فضلہ یہ باب تفعیل ہے، یعنی ایک جہت میں مرد کو فضیلت نہیں، اللہ نے کئی جہتوں میں مرد کو فضیلت دی ہے، اور آگے کسبی فضیلت بیان کی، تیسری فضیلت اسی سورۃ النساء آیت نمبر 34، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ فرمایا مرد کی حاکمیت و فضیلت کی یہ بھی دلیل ہے کہ مرد عورت پہ خرچ کرتا ہے، اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرنے کا پابند بھی ہے۔ تو یہ مرد کی حاکمیت و فضیلت پہ قرآن مجید سے کتنی دلیل ہے؟ تیسری دلیل ہے۔ آپ بولیں گے کتنی دلیل ہے؟ تیسری دلیل ہے۔ چوتھی دلیل مرد کی فضیلت و برتری اور حاکمیت کی، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، فرمایا نیک عورت وہ ہے جو مرد کی تابعدار، فرما بردار، اطاعت گزار، وفا شعار ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، مرد کو عورت کا مطیع نہیں بنایا گیا بلکہ عورت کو مرد کا مطیع بنایا گیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ نے مرد کو حاکمیت و فضیلت عطا فرمائی ہے۔ چوتھی فضیلت، پانچویں، یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے، اب آپ گنتے جائیں مجھے بھول جائیں گے۔ پانچویں فضیلت اسی آیت سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واللاتی تخافون نشوزہن۔ نشوز سے بنا ہے، جس طرح عورتیں صالحات ہوتی ہیں اسی طرح ناشزات بھی ہوتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں تو نافرمان بھی ہوتی ہیں۔ تو عورت اگر نشوز پہ اتر آئے، نشوز کا لغوی معنی مرد کی برابری کرنا، تو جو عورت مرد کی برابری پہ اتر آئے اس کو نافرمان قرار دیا گیا، اس کو
نافرمان قرار دیا گیا اور اسے بتایا گیا کہ عورت کبھی مرد کے برابر نہیں ہو سکتی، مرد ہی فضیلت رکھتا ہے، مرد ہی افضلیت رکھتا ہے، مرد ہی برتری رکھتا ہے۔ کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ 5۔ مرد کی فضیلت اور مرد کی عظمت عورت پر اس کی چھٹی دلیل کیا ہے؟ فرمایا جب عورت نافرمانی پہ اتر آئے وَعِزْهُمْ، تو مرد کو چاہیے کہ عورت کو اچھے انداز میں نرمی کے ساتھ سمجھائے، اسے اپنی اطاعت پہ آمادہ کرے۔ تو یہ نصیحت کرنے کا حق اللہ نے کس کو دیا؟ بولیے، مرد کو۔ تو نصیحت چھوٹا بڑے کو نہیں کرتا بلکہ نصیحت بڑا چھوٹے کو کرتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ حاکمیت کس کی ہے؟ مرد کی۔ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 7ویں صورت مرد کی فضیلت اور برتری اور حاکمیت کی کیا ہے؟ فرمایا اگر نصیحت کے ساتھ بھی عورت اپنی اصلاح نہ کرے تو پھر یہ دوسرا آپشن اپناؤ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، فرمایا عورتوں کو اپنی خوابگاہوں سے جدا کر دو، اپنے بستر سے الگ کر دو، سوشل بائیکاٹ کرو، سوشل ڈسٹینس رکھو۔ تو یہ رائٹ بھی مرد کا ہے، عورت کبھی بھی مرد کے بسترے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ مرد جس وقت بھی عورت کو بلائے، اگر بلانا موافق شرع ہو، شریعت کی موافقت میں ہو اور شریعت کی وہاں مخالفت نہ ہو، ایام جو مخصوص ہوتے ہیں اس میں جو ہے مجامعت کی حد تک اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، جب بھی مرد عورت کو اپنے بستر پہ بلائے، اگر عورت انکار کرے گی تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ساری رات اس عورت پہ لعنت کرتے رہتے ہیں جو مرد کے بلاوے پہ مرد کے بستر پہ نہیں گئی۔ تو سامعین ذی احتشام، مرد جب بھی عورت کو بلائے عورت پابند ہے مرد کے پاس جائے، مگر مرد کو اللہ نے یہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ عورت اگر نافرمانی پہ اتر آئے تو پھر مرد جو ہے عورت کا بستر الگ کر سکتا ہے، اسے اپنی خوابگاہ سے جدا کر سکتا ہے۔ یہ رائٹ اللہ نے کس کو دیا؟ مرد کو دیا۔ کتنی فضیلتیں ہو گئیں؟ 8ویں فضیلت اسی آیت سے سورۃ النساء سے مرد کی فضیلت و حاکمیت و برتری کی 8ویں دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 34 سے فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، اگر عورت نصیحت سے بھی نہ سمجھے، عورت سوشل بائیکاٹ سے، بول چال بند کرنے سے، اپنے سے جدا کرنے سے بھی اس کو نصیحت نہ آئے، تو پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، اسے مارو۔ اور یہ مارنا ایذاء کے طور پہ نہیں ہے، اصلاح کے طور پہ۔ جو ایذاء کا مارنا ہوتا ہے اس کا شریعت نے تعین کیا ہے کہ اعلیٰ کون سا ہوگا، مارنے کی تعداد کتنی ہوگی۔ جس طرح غیر شادی شدہ مرد و عورت بدکاری کریں تو ان کی شریعت نے سزا متعین کی ہے نا کہ 100 کوڑے لگائے۔ جو کسی عفیفہ پہ، پاک دامن عورت پہ زنا کی تہمت لگائے تو اس کی سزا شریعت نے متعین کی ہے نا کہ 80 کوڑے لگائے جائیں تہمت لگانے والے پہ۔ تو جو ایذاء کی مار ہوتی ہے اس کو بیان کیا گیا، اور پھر ایذاء کی مار میں آپ پابند ہیں مارنے کے، جبکہ اصلاح کی مار میں آپ کے پاس آپشن ہے وَضْرِبُوهُنَّ، یہاں مارنے کا حکم نہیں ہے، مارنے کی اجازت ہے۔ یہ آپشن آپ استعمال کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی، اور پھر اس کی بھی لمٹ ہے کہ 3 ضرب سے زیادہ نہیں لگا سکتے، اور ضرب بھی ایسی مار سکتے ہیں جس سے جسم پہ چوٹ نہ پہنچے۔ تو وَضْرِبُوهُنَّ یہ رائٹ کس کا ہے؟ اور اس کو اس اینگل سے بھی سمجھیے کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کی حاکمیت کو جب بیان کیا تو کیوں کیا؟ اس ہر آیت کا شان نزول ہے نا، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ آیت کب اتری، کیوں اتری، اس کا پس منظر کیا ہے، بیس اور بنیاد کیا ہے، کیا گراؤنڈ ہے، کیا حالات تھے جس کے باعث یہ آیت نازل ہوئی۔ تو الرجال قوامون علی النساء یہ کیوں نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟
اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ انصار کے یہ نقیب تھے. ان کی یہ نقیب یہ جو ہے نعت خوانی والا نقیب نہیں ہے، تو یہ سردار تھے. اور جو ہے ان کی بیوی تھی حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بیوی حضرت حبیبہ کو تھپڑ مارا. اب حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت زید بن زہیر کو لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئیں. عرض کیا یا نبی اللہ، میرے شوہر سعد بن ربیع نے مجھے تھپڑ مارا، مجھے قصاص چاہیے. جواباً میں اپنے شوہر کو تھپڑ مارنا چاہتی ہوں. تو نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے مار لے. اب یہ تھپڑ مارنے کے لیے حضرت حبیبہ دربار رسالت سے نکلیں، پیچھے سے آیت آ گئی الرجال قوامون علی النساء. اے ہن تے تہاڈی شان ہے، ہن تو اچھی سبحان اللہ چاہو. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. حضور نے فوراً حضرت حبیبہ کو واپس بلوایا، فرمایا تو اپنے شوہر کو تھپڑ نہیں مار سکتی کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا ہے. تو مرد اگر عورت کو تھپڑ مارے تو جواباً عورت مرد کو تھپڑ نہیں مار سکتی، اور مرد بھی ہر وقت تھپڑ نہیں مار سکتا. اس کی بھی جو ہے وہ شرعی طور پہ باقاعدہ بیان کیا گیا معاملات کو. تو سامعین ذی احتشام، یہ 8 صورتیں مرد کی فضیلت و برتری کی تفضیل کی خود قرآن نے بیان کی ہیں صرف ایک آیت میں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کے اندر. کتنی صورتیں ہو گئیں؟ مرد کی حاکمیت و فضیلت پہ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ اس پہ میں نے بڑی محنت کی ہے، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. تو سامعین ذی احتشام، اب نامی صورت مرد کی فضیلت اور برتری کی تفضیل کی وہ بھی میں قرآن سے بیان کرتا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 228 اللہ کا قرآن. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. میرے اصل سر میں بڑا شدید درد ہے، جس وجہ سے بولنے میں دقت ہو رہی ہے. تو سامعین ذی احتشام، اب مرد کی حاکمیت و فضیلت اور برتری اور تفضیل کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں بئی الفاظ بیان کیا. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اب یہ کتنی صورت ہے مرد کی فضیلت کی؟ 9ویں صورت. فرمایا کہ اگر مرد طلاق رجعی دے اور عدت سے پہلے رجوع کر لے تو اس رجوع میں بیوی کا اختیار نہیں ہے، بیوی کی مرضی نہیں ہے. یہ حق مرد کا ہے کہ طلاق رجعی کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر. اور عدت کتنی ہے؟ مختلف ہے. طلاق رجعی ایک ہوتی ہے طلاق رجعی، ایک ہوتی ہے طلاق بائن، ایک ہوتی ہے طلاق مغلظہ. اب طلاق رجعی 2 ہیں، الطلاق مرتان، جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اللہ نے فرمایا. تو طلاق رجعی 2 ہیں، ایک طلاق دے یا دونوں اکٹھی دے دے، یہ طلاق رجعی ہے. اور عدت کے اندر مرد اگر رجوع کر لے تو اس کے پاس یہ آپشن موجود ہے. اگر عدت گزر گئی تو طلاق رجعی دیے، چاہے ایک دیے چاہے 2 دیے، عورت خود بخود مرد پہ حرام ہو جائے گی، وہ آزاد ہو جائے گی، آگے نکاح کر سکتی ہے، یا پلٹ کے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 میں. تو سامعین یہ ساری ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ آگے جب عورتوں کے حقوق بیان ہوں گے. تو سامعین ذی احتشام، طلاق رجعی اگر مرد دیتا ہے اور عدت کے اندر رجوع کرتا ہے. اب عدت جو ہے وہ بھی 4 قسم کی ہے. ایک ہے حیضہ کی عدت. حیضہ یعنی حیضہ جس کو پیریڈ آتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں. اب جو 1400 سال سے فقہاء نے اصطلاحیں بیان کی ہیں وہ یاد نہیں ہیں، پیریڈ یاد ہیں.
تو سامع نصیحت شام جو عورت کو پیریڈ آتے ہیں نا، حائضہ عورت ایک ہوتی ہے، حائضہ عورت ایک ہوتی ہے، عائشہ عورت ایک ہوتی ہے، حاملہ عورت۔ تو حائضہ عورت کی عدت کیا ہے؟ اس کی عدت ہے 3 حیض، 3 پیریڈ، چاہے وہ 3 مہینے میں ختم ہو جائیں یا 6 مہینے میں ختم ہو یا 5 مہینے میں، کیونکہ بعض عورتوں میں خون کی کمی کے باعث پیریڈز میں فرق بھی آ جاتا ہے، 2 مہینے میں پیریڈز نہیں آتے۔ تو جن عورتوں کو پیریڈز آتے ہیں ان کو اگر شوہر طلاق رجعی دے، 1 دے یا 2 اکٹھی دے دے، تو اس کی عدت عورت کی کیا ہوگی؟ حیضہ کی۔ یہ حیضہ آپ کا حیضہ وہ نہیں ہے کھکھڑی کھاؤ اوپر سے پانی پیو کہتے ہیں حیضہ ہو گیا، وہ حیضہ نہیں ہے، وہ ہا یہ داد ہا وہ حیضہ ہے، یہ حائضہ جو ہے ہا ہے، ہا یا دادا حائضہ۔ تو سامع نصیحت شام جو حیضہ عورت ہوتی ہے جس کو پیریڈ آتے ہیں اس کی عدت کیا ہے؟ 3 پیریڈ۔ جو عائشہ عورت ہے اس کی عدت کیا ہے؟ اے ہون انگریزی پڑھنے والے کا امتحان ہے بھائی۔ اب حائضہ کے لیے تو آپ نے انگلش پڑھ کے جناب نکال لی پیریڈ، اب عائشہ کی جناب انگلش کیا ہے؟ اب ذرا پڑھو کے مجھے بتائیں عائشہ کی انگلش کیا ہے؟ عائشہ اس کو کہتے ہیں جو پیریڈز کے اس پروسیس سے گزر جائے، اس کو حیض آنا ختم ہو گیا، اس کو عائشہ کہتے ہیں۔ اس کی انگریزی کیا ہے بھائی؟ کسی کو یاد ہے؟ اس کی پتہ نہیں انگریزی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو سامع نصیحت ہم توجہ کرنا، عائشہ وہ عورت ہوتی ہے جس کو حیض آنا بند ہو جائے، جس کے پیریڈز بند ہو جائیں، اس کی عدت ہے 3 مہینے۔ اس کی عدت کیا ہے؟ 1۔ اور پھر تیسری عدت ہے پریگننٹ عورت کی، جو حاملہ عورت ہے۔ اب حاملہ کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، پریگننٹ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی، کیوں؟ انگریزی ہے نا۔ تو سامع نصیحت شام حاملہ عورت جو ہے، اب حاملہ عورت کی عدت کیا ہے؟ حاملہ عورت کی عدت ہے وضع حمل۔ وضع حمل کا مطلب کیا ہے؟ کہ بچہ پیدا ہو گیا۔ آج مرد نے بیوی کو طلاق دی اور بیوی تھی حاملہ، کل بچہ پیدا ہو گیا، اس کی عدت ختم ہو گئی۔ حاملہ، اور کئی بندے کہتے ہیں اچھا جی وہ طلاق دے دی ہے تو عورت کو جناب وہ تو حاملہ تھی پھر طلاق تو نہیں ہوئی۔ میں کہ مفتی صاحب ہو گئی ہے۔ ہاں عدت جو ہے نا وہ وضع حمل ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا طلاق کو لہاڑی کی مانند ہے، جب چلاؤ چل جاتی ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ، اور پھر چوتھی عدت ہے نابالغ لڑکی کی، جس کا باپ دادا نے نکاح کر دیا نابالغی میں، اب اس کو اگر شوہر طلاق دے گا تو نابالغ لڑکی کی اور عائشہ کی عدت ایک ہے، 3 مہینے۔ پریگننٹ عورت کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل۔ آج مرد نے طلاق دی، کل بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، عورت مرد پہ حرام ہو گئی، چک ایک ہی طلاق دی، عورت مرد پہ حرام ہو گئی۔ اب جناب والا وہ اسی سے پلٹ کے نکاح کرنا چاہے تو سمپل نکاح، یا حلالہ والا چکر نہیں ہے، اور اگر کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہے تو اس کو یعنی کہ اللہ نے آزاد کیا، اس میں وہ رسا کی بھی مداخلت اللہ برداشت نہیں کرتا۔ یہ انشاءاللہ عورت کی جو پروٹیکشن ہے اس حوالہ سے میں بیان کروں گا۔ تو سامع نصیحت شام یا، اور پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک ہوتی ہے طلاق صریح، ایک ہوتی ہے طلاق کنایا۔ طلاق صریح ہوتی ہے کہ لفظ طلاق سے طلاق دینا، میں نے تجھے طلاق دی، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو یہ طلاق صریح لفظ طلاق سے اس نے طلاق دی ہے، تو اس کو کہتے ہیں طلاق صریح۔ اس میں عدت ہے، اس میں عدت ہے۔ عائشہ کی 3 مہینے، حائضہ کی 3 پیریڈ، اور نابالغ کی اگر اس کا نکاح بچپن میں ہو گیا اس کے 3 مہینے، اور حاملہ کی وضع حمل، جب بچہ پیدا ہو جائے، چاہے اس بچے کے پیدا ہونے میں 8 مہینے لگے، 9 مہینے میں لگے، 1 دن لگے، اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اور یہ جناب طلاق صریح جس کو دی جائے۔ اور طلاق کنایا کیا ہے؟ کہ لفظ ایسے استعمال کرے جو جدائی پہ مبنی ہوں، جدائی کا معنی دیتے ہوں، دوری کا معنی دیتے ہوں، اور وہ طلاق کی نیت سے کہے، اس کو طلاق کنایا کہتے ہیں۔ کہے اپنی شکل گم کر،
آج کے بعد میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہوں گا، میرے گھر سے تیرا کوئی تعلق نہیں، نکل جا میرے گھر سے، دور ہو جا میرے گھر سے، چہرہ لپیٹ لے مجھ سے۔ اب یہاں لفظ طلاق بولا، یہ طلاق کنایہ ہے۔ تو طلاق کنایہ جو ہے یہ جو ہی دے گا اسی وقت طلاق بائن ہو جائے گی، عورت مرد پہ حرام ہو جائے گی، اس میں عدت والا چکر ہی نہیں ہے بس۔ تو طلاق صریح اور طلاق کنایہ اس میں فرق ہے۔ اللہ دواسطہ بار ونج کا مفتی نہ بن ونجائے، ہاں اس سنیا نا تو بار ونج کے جناب میں کہ نہیں اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے، تو اسے گڑبڑ کر دینا کم سارا۔ ہاں تو اس لیے یہ تو دا بار بھی سنے تھوڑی سمجھ کوئی نہیں آمنی گل، اس واسطے میں نے صرف بیان کر دیا ہے، باہر جا کے مفتی نہیں بننا، جو بیان کرو گے اس کے خود ذمہ دار ہوگے، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو سامعین زید شم تو یہ عرض کر رہا تھا کہ مرد اگر عورت کو طلاق دیتا ہے طلاق رجی تو اس کی عدت ہے، عدت کے اندر رجوع کر لے تو ٹھیک، وگرنہ وہی طلاق بائن ہو جائے گی۔ ایک طلاق دے گا تو ایک بائنہ، دو دے گا تو دو بائنہ۔ تو سامعین ذی احتشام ہاں طلاق مغلظہ دے تو پھر بالکل ہی چھٹی، پھر اس کا ایک اور پروسیس ہے، پھر میں انشاءاللہ یہ شاید اگلے جمعے پہ عرض کروں۔ تو سامعین ذی احتشام طلاق رجی جو ہوتی ہے اس میں رجوع کا آپشن موجود ہے، مگر عدت کے اندر۔ اب یہ رجوع کا حق اللہ نے کس کو دیا؟ بولیے کس کو؟ اس میں عورت کا اختیار ہے؟ عورت کی مرضی ہے؟ نہیں۔ تو یہ بھی مرد کی برتری اور فضیلت پہ دلالت کرتا ہے عمل، کہ اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے۔ کتنی ہو گئی جناب؟ 10۔ اور 11ویں فضیلت اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 سے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مردوں کو عورت پہ درجہ عطا فرمایا۔ اب یہاں تو اتنے واضح لفظ ہیں کہ کوئی مبہم بات ہی نہیں ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 آیت نمبر 228 میں دو دفعہ اللہ نے اس چیز کو بیان کیا، فرمایا مرد رجوع کرے، مرد کا حق ہے، اس سے بھی برتری ثابت ہوتی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو اللہ نے مردوں کو عورتوں پر درجہ عطا فرمایا۔ تو یہ درجہ بندی مرد و عورت کے مابین بھائی یہ ہم نہیں کر رہے، یہ اللہ کا قانون ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ تو جناب والا مرد کی عورت پر کتنی فضیلتیں بیان ہو گئیں؟ 11۔ اور 12ویں فضیلت جناب والا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے، هو الذی، ہوا وہ اللہ، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا، نفس واحد سے پیدا کیا، ایک ہستی سے پوری نسل انسانی کو پیدا کیا، جوڑے سے پوری نسل انسانی نہیں، ایک ہستی سے۔ اچھا میں اس کے ساتھ سورۃ النساء کی پہلی آیت بھی پڑھ دوں تاکہ معاملہ آسان ہو جائے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ دونوں جگہ میرے رب نے، اب اس کو میں 2 صورتیں بنا سکتا ہوں لیکن مضمون ایک ہے تو ایک ہی صورت بنا دیتا ہوں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179، دونوں کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ نسل انسانی، اللہ نے تمہیں نفس واحد سے بنایا۔ یہ لمحہ فکریہ ان آنٹیوں کے لیے مبتی مافیا
ان کے لیے مغرب زادیوں کے لیے جو کہتی ہیں مرد عورت برابر، اور جناب بڑے منہ پھاڑ کے کہتی ہیں دیکھو یہ مرد جو آپ اتنا اترا رہا ہے، یہ اس کو بھی تو ایک ماں نے پیدا کیا، تو ماں کون ہے؟ عورت ہے۔ تو میں نے کہا اچھا ماں کو کس نے پیدا کیا؟ کہا اس کی ماں نے۔ میں نے اس کی ماں کو کس نے پیدا کیا؟ کہا اس کی ماں نے۔ میں نے کہا اس کی ماں کو کس نے پیدا کیا؟ اس کی ماں نے۔ میں نے کہا آخری ماں کون ہے؟ حضرت حوا۔ تو میں نے کہا حضرت حوا کو کس نے پیدا کیا؟ پچھلے جمعے پہ شاید یہ میں نے بیان کیا تھا، لیکن دونوں آیتیں میں نے نہیں پڑھی تھی۔ آج میں نے دونوں آیتیں پڑھ دی ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 1، سورۃ الاعراف آیت نمبر 179۔ تو سامعین عزیز شام، اللہ اکبر، آخری جو ماں ہے، پہلی ماں حضرت حوا، وہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ حضرت اونچا بولو آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے۔ تو ہم کہتے ہیں نا بنی نوع انسانیت کے باپ حضرت آدم، تو نسل انسانی نفس واحد سے پیدا ہوئی ہے، اور نفس واحد کون ہے؟ حضرت آدم ہیں۔ تو جناب والا مرد اصل ہے، عورت فرع ہے۔ اس سے بھی مرد کی برتری اور حاکمیت کتنی ہو گئی جناب؟ پتر چکنا نہیں ہے، کتنی ہو گئی؟ 12 فضیلتیں مرد کی حاکمیت پہ، مرد کی برتری پہ، مرد کی فضیلت و افضلیت پہ میں نے قرآن مجید سے 12 صورتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ نے مرد کو حاکمیت عطا فرمائی ہے۔ 13ویں صورت امامت کبریٰ اور امامت صغریٰ پہ آ جائیں تو وہاں سے بھی مرد کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ امامت کبریٰ نماز کی امامت، اس کا اہل کون ہے؟ اونچا بولیے، مرد۔ جو مرد ہے وہ بولے، باقی جو درمیان والی مخلوق ہے وہ چپ رہے۔ تو سامنے یہ امامت صغریٰ کا اہل کون ہے؟ مرد۔ تو اس سے بھی مرد کی برتری اور فضیلت ثابت ہوئی کہ نہیں؟ کتنی ہو گئی جناب؟ 13۔ 14ویں برتری اور فضیلت مرد کی امامت کبریٰ، خلافت۔ خلافت کا حل کون ہے جی؟ مرد۔ خلافت کا حل کون ہے؟ مرد۔ کتنی فضیلتیں ہو گئیں؟ 14۔ 15ویں فضیلت مرد کی برتری اور تفضیل پہ 15ویں دلیل قرآن جناب والا شرع شریف سے، وہ کیا ہے؟ آذان۔ عورت کو اجازت ہے اذان دینے کی۔ 16ویں فضیلت نماز جمعہ کس پہ فرض ہے؟ اونچا بولیے، مرد پہ۔ 17ویں فضیلت ایام تشریق، 9 ذوالحج سے 13 ذوالحج تک جو آپ، تو یہ کس کو اللہ نے فضیلت دی ہے؟ تکبیرات تشریق کی، بولیے۔ اور جناب والا 18ویں فضیلت جو اللہ نے مرد کو عطا کی ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، منصب نبوت۔ 19ویں وصف نبوت۔ 20ویں اللہ اکبر، 20ویں کیا ہے بھائی؟ حق کے طلاق۔ کیا عورت مرد کو طلاق دے سکتی ہے؟ ہاں، مرد اگر اپنی مرضی سے طلاق کا حق تفویض کرے الگ بات ہے، مگر حق کس کا ہے طلاق دینے کا؟ مرد کو۔ کتنی ہو گئی جناب؟ 20 نہ 21 ہو گئی ہیں، آپ بھول رہے ہیں، 20 ہو گئی۔ 21ویں فضیلت جو اللہ نے مرد کو دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے میراث کا دگنا ہونا۔ مرد کی میراث دگنی ہے۔ 22ویں جو فضیلت ہے اللہ نے مرد کو دی ہے وہ کیا ہے؟ مہر۔ عورت دیتی ہے یا مرد دیتا ہے؟ بولیے۔ اور 24ویں کیا فضیلت ہے جناب؟ نسب جو چلتا ہے وہ عورت سے چلتا ہے یا مرد سے چلتا ہے؟ مرد سے۔ اور 25ویں فضیلت اللہ نے جو مرد کو عطا فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ مرد کی گواہی عورت کے مقابل۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟
تو یہ بھی مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے، مرد کے مقابل عورت کی گواہی آدھی ہے۔ اور پھر 26ویں فضیلت مرد کی جو اللہ نے بیان کی ہے شرع شریف میں، وہ کیا ہے؟ گواہی جو ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہر معاملے میں عورت کی گواہی نہیں ہے، مرد کی گواہی تو ہے پر عورت کی ہر معاملے میں گواہی نہیں۔ مثال کے طور پر قصاص کا معاملہ ہے یا حدود کا معاملہ ہے، قصاص اور حدود میں عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدود اور قصاص کا معاملہ جو ہے اس میں شبہ پایا جاتا ہے، تو عورت کی گواہی یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں بھی فضیلت کس کو ہے؟ بولیے، مرد کو۔ کتنی ہو گئی جی؟ 27ویں فضیلت جو مرد کو اللہ نے عطا کی ہے وہ کیا ہے؟ نان نفقہ کون پابند ہے نان نفقے کا؟ مرد، عورت نہیں۔ 28ویں فضیلت کیا ہے؟ بیت سکنا، مرد عورت کو مکان دینے کا، بیریا یا ڈی ایچ اے میں کوٹھی دینے کا نہیں، مکان دینے کا، چاہے ایک کمرہ ہو، بیت سکنا اس کو کہتے ہیں۔ وہ مرد دینے کا پابند ہے عورت کو، چاہے ایک کمرہ کیوں نہ ہو، وہ عورت کا ہے، عورت اس کو تالا لگائے جو مرضی کرے۔ بیت سکنا یہ مرد دینے کا پابند ہے، چاہے بیت سکنا وہ اپنے طور پہ دے، کرائے پہ لے کے دے، عاریتاً کسی سے مانگ کے دے، مرد پابند ہے۔ 29ویں فضیلت کتنی ہوگی؟ 29ویں فضیلت جو اللہ نے مرد کو دی ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، رضاعت۔ بچہ پیدا ہوا، ماں اگر دودھ پلانے سے انکار کر دے تو ماں کو صرف ایک صورت میں پابند کیا جا سکتا ہے کہ بچے کی جان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں ماں کو فورس کیا جا سکتا ہے، وگرنہ ماں اگر انکار کر دے کہ میں تیرے بچے کو دودھ نہیں پلاتی تو پھر اور مرد پابند ہے، کیونکہ رضاعت کا تعلق نفقہ سے ہے، نفقہ عورت پہ واجب نہیں، مرد پہ واجب ہے۔ اب عورت رضاعت کا بندوبست کرے، کوئی دائیا ڈھونڈے، جو بھی کرے، تو کتنی ہو گئی جی؟ 30۔ 31ویں فضیلت جو ہے رضاعت کے بعد خصانت ہے، یعنی بچے کی عمر 9 سال، لڑکی کی عمر 9 سال اور لڑکے کی عمر 7 سال، یہ خصانت کا دور ہے، پرورش کا دور ہے۔ یہ بھی کس کے ذمہ ہے؟ اگر بیوی بچوں کی پرورش سے انکار کر دے، مرد پابند ہے کہ بیوی کو اجرت دے کے بچوں کی پرورش کروائے۔ انتہائی خصانت کے بعد سیانت کا دور شروع ہوتا ہے، بچوں کی حفاظت کا، تو سیانت بھی کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے۔ کتنی ہو گئی جی؟ 32 بیٹا، بھول رہے ہو۔ تو 32 فضیلتیں، اور 33ویں فضیلت اللہ نے جو مرد کو عورت پہ عطا فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے۔ مرد پورا سال اس کو ادا کر سکتا ہے مگر عورت نہیں کر سکتی حیض و نفاس میں۔ تو یہ فضیلت و برتری بھی اللہ نے کس کو دی ہے؟ کتنی ہو گئی جناب؟ 33 ہو گئی۔ 34ویں فضیلت اللہ نے جو مرد کو عطا کی ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حج عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی مگر مرد جا سکتا ہے۔ 35ویں فضیلت اللہ نے جو مرد کو عطا کی، مرد عورت کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل سکتا ہے، عورت مرد کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ کس کو فضیلت ہے؟ نفل نماز مرد جب پائے چاہے پڑھ سکتا ہے، عورت مرد کی اجازت کے بغیر نفل عبادت بھی کتنی ہو گئی؟ 36 ہو گئی بیٹا۔ تو سامعین عزیز شام اور بھی فضیلتیں ہوں گی، لیکن میں نے محنت کر کے یہ ساری اکٹھی کی ہیں، اور جس کو چاہیے یہ باقاعدہ میں نے لکھ کے اکٹھی کی ہوئی ہیں، جس کو چاہیے وہ جمعے کے بعد مجھ سے فائل لے لے، اس کو فوٹو سٹیٹ کروانا چاہے کروا لے، وگرنہ انشاءاللہ انتظار کریں جب الحقوق کے ٹائٹل سے میری کتاب آئے گی تو اس میں تو سارے مضامین موجود ہوں گے۔ تو بہرکیف یہ ساری چیزیں میں نے اکٹھی کی ہیں، اور انشاءاللہ الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ اس تفصیل سے
میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا، شاید کسی عالم نے بیان بھی کیا ہو۔ تو سامعین عزیز احتشام، اللہ نے مرد کو عورت پہ جو برتری دی ہے، فضیلت دی ہے، شرع شریف میں 35 صورتیں میں نے بیان کر دی ہیں، ممکن ہے اس سے زائد بھی ہوں اور یقیناً ہوں گی، لیکن جو میرے مطالعے سے گزری، جو میں اکٹھی کر پایا وہ یہ ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مرد حاکم ہے تو پھر عورت کو وہ اپنی پاؤں کی جوتی سمجھے یا عورت پہ جناب ظلم و ستم کرے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ عورت کو جو عزت پروٹیکشن اسلام نے دی ہے، میں ایک بات اللہ کی قسم اٹھا کے کرنا چاہوں نا، تو میں اس وقت اس پوزیشن میں ہوں، میرے پاس دلائل موجود ہیں، یہ دلائل بھی آج کے جمعے کا حصہ تھا، اور میرا خیال تھا کہ شاید مجھے ٹائم مل جائے گا تو میں اس پہ گفتگو کروں گا جو عورت کو اسلام نے پروٹیکشن دی ہے، مگر ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے جمعے پہ رکھوں گا، کیونکہ وہ بھی ذرا تفصیلی گفتگو ہے، اس میں کم از کم مجھے 30-50 منٹ چاہیے۔ تو سامعین عزیز احتشام، یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں، مغربی ایجنڈا اپنی جگہ، مغربی ایجنڈے نے عورتوں کا کیا تحفظ کرنا ہے، وہ شیطانی ایجنڈا ہے۔ مغرب زادوں نے عورت کا کیا جناب والا پروٹیکشن دینی ہے، یا ان جناب مبتی مافیا نے کیا دینی ہے، یہ جو آنٹیاں پھر رہی ہیں بے پردہ انہوں نے کیا دینی ہے۔ میں تو اس سے بڑھ کے بات کرتا ہوں اور دلیل سے کرتا ہوں، اور میرے پاس کثیر دلائل ہیں، صرف قرآن مجید کی 7 آیتیں اس وقت مجھے حفظ ہیں جن پہ میں نے کلام کرنا تھا، ٹائم ختم ہو گیا، اگلے جمعے پہ عرض کروں گا کہ جتنے بھی ادیان سابقہ ہیں، جتنے بھی سابقہ ادیان گزرے، سچے دین گزرے، وہ سچے ادیان بھی عورت کو اتنی پروٹیکشن نہیں دے سکے جتنی دین اسلام نے پروٹیکشن دی۔ اس کو میں اگلے جمعے پہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حقوق زوجین کے حوالہ سے ان چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔